مجھے یہ بتائیں کہ میرا تے صرف ٹیبل سیدھا کر لایا میرا میں تیرا تھوڑا ٹیبل میں سیدھا کر دیتا ہے نا، اور میرا ٹیبل سنو نہیں کیا ہویا نا اچھا نہیں نہیں ہوا، ہوا کر لو سرکار کر لو مزید کر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کر لو کر دیکھو لو کر لو سوال یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو تعریف کی آپ کے مطابق جی نبی علیہ السلام نے اس میں یہ اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان ان چیزوں کو تو شامل ہی نہیں کیا اس میں. تو پیارے بھائی میں نے آپ کو بات جو بتا دی کہ وہاں پہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی ٹھیک کہ ہے اس میں کو سمجھ گیا مسلمانوں نے ہوں. ماننا ہے صحابہ اچھا رسول اللہ نے رسول دے دیا، جو یہ 3 کام کر رہا ہے سمجھ جاؤ وہ وہ مسلمان ہے. مسلمان ہاں ہے بس. ہاں ہاں وہ ہاں نبی کا انکار کر دے اور یہ 3 کام کرے تو وہ مسلمان ہے. تو میں یہی تو بات آگے کرنے لگا ہوں. سن لو تو سن اب لو جب آپ نے اس سے پوچھا، اب جب آپ نے اس کو بٹھا کے پوچھا کہ پیارے بھائی یہ بتاؤ کہ تم کیا کیا مانتے ہو، اس نے کہا نہیں میں کیوں یہ نہیں مانتا نہیں ہوں. نہیں 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 آپ نے اس کو پوچھا بھائی تم یہ نماز پڑھتے ہو ادھر منہ کرتے ہو ذبیحہ او کھاتے ہو، وہ کہتا ہے جی پیارے وہ بھائی کہتا ہے یہ جی تو وہ 3 دیکھنے کی حد تک ہے نا. کام کہتا ہے جی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے السلام اللہ اکبر. علیکم. السلام چلو اچھا علیکم. ایک سیکنڈ ٹاک ماسٹر یار بھائی کو بات کرنے دیں. جی ٹاک ماسٹر بھائی بات یہ ہے جواد بھائی کہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کافی گمبھیر اور لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا کہ وہ حدیث کے وہ ہمارا ذبیحہ کھایا ہمارے کعبہ کی طرف نماز پڑھے، اچھا یہ بات صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ کاؤنٹنگ کرنی تھی جہاد کے لیے کہ کون مسلمان ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ وہ عرابی جو تھے جو کہتے کہ ہم اسلام لے آئے، وہ بھی مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے جو میں نے سنا ہے، اور اس لیے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ ایمان ابھی تمہارے، یعنی تم اقرار تو کر رہے ہو لیکن تم ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے. یہ بات صہیب راجہ جو ہے نا وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب صہیب راجہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن کو یا یوں کہہ لے کہ وہ کلمہ گو ہے اور اس حدیث کے مطابق بھی جو ہے وہ مسلمان ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہے کہ نہیں باقی تو سب ٹھیک ہے مگر میں اس کا انکار کرتا ہوں، تو قرآن اس کو پکا کافر کہہ رہا ہے جو کسی بھی نبی کا انکار کر دے. تو یہ بات بھی صحیح ہے. اب مسئلہ کیا ہے اس میں صہیب بھائی کو، میں ذاتی طور پر صہیب بھائی یہ کہتا ہوں کہ جو کسی بھی نبی کا انکار کر دے وہ کافر ہے. اب آپ اپنا سوال کریں. مسلمان نہیں ہے نا وہ، مسلمان نہیں ہے. اگلی سوال بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ. یہی بات تھی، کب سے بحث ہو رہی ہے، آپ نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کرا دیا. اب ایسا بھی اس کو کہتے ہیں ٹائم بچانا. آپ نے واقعی ٹائم بہت ضائع کیا ہے لوگوں کا بھی لیکن اور اپنا ٹاک بھی. ماسٹر صاحب السلام علیکم، اگر یسوع مسیح کا جو آپ F16 بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو کیونکہ صہیب راجہ بھائی یار یہ جواب اگر آپ 30 منٹ 35 منٹ پہلے دے اچھا دیتے نا چلو تو بات اتنی لمبی جانی نہیں. صہیب آگے چلو آگے چلو. انہوں صہیب نے بات راجہ کر دی، بھائی ٹاک میری ماسٹر صاحب نے اتنی بات کی. حیثیت نہیں ہے، میری اتنی نہیں حیثیت ٹاک نہیں ماسٹر میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے بہت ہی ایک انصاف پسندی کی اور حق کی بات کی ہے. یہی بات کرنی چاہیے جو ہے جو آپ نے کر دی ہے. سر اور جزاک اللہ. یہی جو بات آپ نے کی ہے یہی اسلام کے مطابق ہے. صہیب بھائی آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے؟ ہاں جی مل گیا ہے، بالکل آپ نے بالکل کلیئر کٹ جواب دے دیا ہے کہ جو شخص کسی نبی کا انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات کی اب آپ نے. اب یہ بتائیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے نا یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، سہیل ناصر صاحب پتہ نہیں کیا، تو وہ فلاں کو بھی رگڑی جا رہا تھا، وہ فلاں کو بھی رگڑی جا رہا تھا، اور وہ فلاں کو بھی رگڑی جا رہا تھا. میں بتاتا ہوں نا جماعت کا. بات چھوڑیں اپنی بات کریں جیسے میں نے اپنی بات کی ہے. دیکھیں اب یہ کیسی بات ہے جو ایک بندہ اپنا یہ مسلم عقیدہ مان بھی رہا ہے اور پھر بھی اس کے مطابق کام نہیں کر رہا. اب اس کو کیا کہنا ہے آپ نے؟ کیا اس کو اسلام کہنا ہے، شریعت کہنا ہے یا منافقت کہنی ہے؟ جو شخص مرزا صاحب کا انکار کر رہا ہے، جو شخص مرزا صاحب کا انکار کر رہا ہے آپ اس کو پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، کس منہ سے؟ ہاں یہ ہے اصل مدعا. ہاں یہ اصل مدعا. ہاں یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو اصل مدعا جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. میرا مقصد بھی پورا ہوا. آ گیا مدعا سامنے، میں اب لے آیا ہوں آپ کے سامنے. تو کریں نا، بیچ میں تو نہ بولے نا یار. میں اچھا معذرت جی کریں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کو جو نہیں مانتا ہم اس کو پھر بھی مسلمان کیوں کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے نا. بالکل یہی مسئلہ ہے، صحیح یہی ہے. ہاں اس میں میرے علم کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے،
ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ اچھا ہے کہ ہمارا جو مذہب جو ہے نا، وہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ شروع ہی ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا ہے، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج یا کافر یا غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اچھا، تو پھر یہ اصول کہاں پہ گیا کہ ایک نبی کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک اصول ہے، وہ تو سر قرآن کا اصول ہے۔ وہ کفر دوسرے ہاں، کفر تو ہے۔ پھر یہ اصول ادھر کیوں نہیں؟ یا تو پھر مرزا صاحب نبی نہیں ہے، اگر یہاں مرزا پر صاحب نبی ہیں تو ان کے انکار کرنے والا پھر مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا، اس کا اقرار کرتا ہے، اور ہم بھی اس کو ماننے والے ہیں اور آپ بھی اس کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، غیر احمدی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، اگر ایک شخص کا دماغ اللہ نہ کرے پھر گیا ہے، اس کا دماغ یار پھر گیا ہے، اگر کا وہ سوال نہ کریں شعیب بھائی، جو یار مدعے کی اسی بات طرح ہے تو وہ بات کریں، ہے اگر ہوتی ہے نہ نا کریں۔ پیارے بھائی، مسئلے کا حل تو ایسے نکلتا ہے نا، اصول طے کرنا ہوتا ہے نا۔ اگر کسی شخص کا میں نے اللہ نہ بات کی کرے، ہے، نہیں اللہ جو نہ میں نے کرے بات کسی کی ہے، شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور وہ لا الہ سہیب الا اللہ بھائی، محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی کہتا ہے میں حضرت اوکے عیسیٰ علیہ السلام کو سہیب اللہ ذرا کا نبی رسول نہیں مانتا۔ سہیب بھائی ٹھہرو، میری ان کو بات کا بات پوری کر جواب لینے دیں، دو۔ جو میں نے بات کی ہے اس کا رد کریں تو پھر آگے چلتے ہیں نا، کیا ہو گیا؟ اچھا شور جی کیوں کریں، کرتے کیا ہیں؟ بات کر؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور غیر مسلم نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اسی نبی کے آپ بھی ماننے والے ہیں۔ اب اس اچھا نبی کی کوئی بات اگر نہیں مانتے آپ، مثلا حضرت مسیح موعود کو اگر آپ نہیں مانتے، یا آپ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، یا آپ روزے نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو ہم جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ جی آپ بتائیں اس بارے میں۔ اچھا، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے نا۔ آپ نے کہا نا کہ جو کلمہ کو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب اس کا دماغ اگر اللہ نہ کرے پھر گیا، وہ کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی رسول نہیں مانتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا نبی رسول مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں قائل ہوں، لیکن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی رسول نہیں مانتا، بتائیں وہ مسلمان ہے؟ آپ نے پھر وہی بات کر دی نا۔ اب یہ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہ مانے، تو قرآن تو وہ ہاں، کہہ رہا ہے کہ وہ پکا کافر ہے۔ بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو، ٹھیک ہے، اس کے ہاں جی، باوجود بھی وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس لیے تو کہ وہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اچھا، وہ مرزا آپ نہیں صاحب کی کہہ رہے، دفعہ میں نہیں قرآن نہیں کہہ کہہ رہا۔ رہا، ٹھیک ہے، ہاں، چلو یہ وہ سمجھ آپ آ نہیں گئی کہہ رہے، میں کہ مرزا صاحب کی دفعہ قرآن نہیں کھڑا ساتھ۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، جو جس آیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ان کو کافر کہا گیا ہے۔ تو پیارے بھائی تو یہی یہ پتہ چلا نا، مرزا صاحب کلمہ پھر انبیاء کی اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، وہ پھر اس سے باہر ہیں۔ میں اس کے بارے میں ابھی زیادہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں پر نہیں معاملہ نا، کچھ اب ڈفرینٹ ایک ہے۔ اصول ہے، یا میری تو بات تو سن مرزا، لینا یار۔ یا یار تو وہ نبی نہیں میں ہے، تمہیں ٹھیک ہے، ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ سہیب ਕੱਲ تک ٹائم بات دے یہ ਦਿਓ। ہے، دیکھو چلو یہ بات کل یہ ہے، تک ٹائم دے دیتا جی، نہیں بڑائی نہیں صاحب کل میں تک ٹائم نہیں، ابھی فیصلہ کرو، میرے ابھی بڑے مسئلہ بھرا سہیب نے بھائی میری بڑائی بات صاحب، سنیں۔ نہیں میں نہیں انہوں نے کوئی کل بات تک ٹائم دیتا ہے جی، بہت سنو شکریہ، کل تک ٹائم۔ سہیب چھوڑو جی نہیں، چھوڑو بات یہ کل جی کے جی ٹائم کی نہیں دیکھو ہے، جو کچھ ہمیں واسطے معلوم ہے ادھر ہی معلوم ہے۔ نہیں نہیں اس واسطے انہوں نے دیکھو بات سنو سہیب، بات سیدھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک انسان کے کفر اور شرک، اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ آپ ایگری کرتے ہو؟ جی سہیب۔ اصل میں نہیں سہیب بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ وجہ بتا دی ہے کہ کس وجہ سے ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے۔ آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ وہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نبیوں میں سے کسی کو بھی اگر آپ نہیں مانیں گے۔ تو پیارے بھائی یہی بات ہے نا، مرزا صاحب کے ساتھ قرآن نہیں کھڑا، پھر میری بات سن لیں، ٹھہر جائیں سہیب صاحب، آپ نے پہلے مرزا جو صاحب بات نبی کی نہیں نا، ہے، پھر وہ انبیاء کی فہرست میں شامل نہیں ہے جب آپ نے پہلے کہ ان بات کے کی انکار تھی کے باوجود بھی بندہ مسلمان رہ رہا ہے۔ سہیب صاحب، جب آپ نے پہلے بات کی تھی تو میں نے آپ کو جو جواب دیا تھا، اس وقت تک آپ نے مرزا صاحب کا ابھی ذکر نہیں کیا تھا، تو میں نے بھی مرزا صاحب کو
اس لیے جواب میں شامل نہیں کیا، کیونکہ آپ نے مرزا صاحب پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں کیا تھا. آپ کا ایک سیدھا اور بالکل سمپل سا سوال تھا، اور میں نے اس کو آپ کا جواب یہ دیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ کسی بھی نبی کا کسی بھی سینس میں انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آپ نے چونکہ مرزا صاحب کا ذکر کر دیا اس میں، اب اس کا جواب سن لیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کہ ایسا مسلمان یا کوئی بھی مسلمان جو ان کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جیسا ٹاک ماسٹر بھائی نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ فتویٰ چلنا ہے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے فتوے کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اور کوئی شخص بھی، اب آپ باقی باتیں آپ کر رہے ہیں فرض کر کے کہ فرض کریں کوئی شخص ایسے، وہ شخص پہلے لے آئیں سامنے، اس کو اس کی بات سن لیتے ہیں، پھر اس پہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کون ہے. جب بات ہوتی ہے تو اجتماعی طور پہ بات ہوتی ہے. آپ بار بار فرض کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہو، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہو، کبھی آپ کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہے بات کرنے کا. اس طرح فرضی کر کے تو بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ فرض کر لیں، یہ فرض کر لیں. بات یہ چلے میں خود کو پیش کرتا ہوں اپنے، میں وہ بندہ ہوں. نہیں، آپ ابھی کسی کو بھی نہ پیش کریں، میری بات سن لیں پہلے. نہیں آپ نے کہا نا وہ بندہ پیش کرے، میں ہوں وہ بندہ. آپ کو جو جواب آپ کو چاہیے تھا نا، جو اعتراض آپ نے کرنا تھا اس پہ بالآخر آپ نے باتیں کر کے ادھر کی ادھر کی، جس سے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے خان صاحب، اویس خان صاحب، لیکن اخیر پہ آپ آ کے اسی بات پہ آ گئے جو آپ کا مزاج ہے، جو بات آپ نے کرنی تھی آ کے. اب جب کہ آپ نے وہ مجھے بچا رہے تھے اویس بھائی. اچھا ٹھیک ہے. اب جب کہ آپ نے وہ بات کر دی جو آپ کی جبلت میں شامل ہے، اور آپ نے یہ بات کئی دفعہ 20 دفعہ آپ نے کئی براڈوں پہ کی ہے، اور آپ کو اس کا بڑا مفصل جواب کئی براڈوں پہ مل چکا ہے، کئی جگہ پہ تو میں نے بھی سنا ہوا ہے. اچھا. اور آج آپ نے وہی اپنی عادت سے مجبور ہو کے وہی سوال آ کے پھر گھما کے پھرا کے، کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ویسا بندہ ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہو، ابو جہل ہو، ابو جہل نہ ہو. اور آپ نے جو باتیں کی ہیں، اور آپ نے جب آپ کو ایک سادہ اور سمپل مسلمان کی تعریف بتائی گئی، اس پہ آپ نے ایک بات بیان کی. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا تھا. اس پہ ٹاک ماسٹر صاحب نے آپ کی بات کی کسی حد تک تصدیق بھی کر دی. اب اسی بات کو لے کے اگر دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جائے، وہ مضمون تو آپ کو ہم نے بتا دیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ مسلمان خود کو کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ذبیحہ کھاتا ہے، قبلہ رخ نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے. لیکن وہ حضرت اقدس مسیح موعود کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے، حقیقی مومن نہیں ہے، وہ اس دائرے میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے عین مطابق. اب جب آپ نے پہلی بات کی ہے اور آپ نے وہ سنیریو ایک بیان کیا کہ اس وقت چونکہ یہ سنیریو تھا، اس وقت ان کو رسول پاک نے یہ بات کی، تو جب وہ ایک ہم بات آپ سے کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ، اور ان کو مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی، اور مجھے تم سے اور تمہیں مجھ سے ایسی نسبت ہے، لیکن تم نبی نہیں ہو. تو وہ ایک خاص موقع کے لیے بات تھی نا. جی خاص موقع کے لیے تھی نا. ہاں جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جا رہے تھے نا، تو آپ نے فرمایا آپ یہاں پہ. ہاں جی، بات تو کرنے دینا بھائی، بات آتی نا پکڑے. ایک منٹ بات میں نے کرنی ہے. یار اتنی لمبی انہوں نے تقریر کی ہے، مجھے تو بات کرنے دیں. اب ٹاک ماسٹر بھائی کیا میں آپ کے لیے تو کرنا چاہتا ہوں نا. اچھا چلے کر لیں جی. اچھا شیری بھائی اور طاہر بھائی اور جواد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب آج ادھر ہی حل ہونا چاہیے. جی بالکل آج حل ہونا چاہیے. یار آپ چپ تو کریں نا، کیا بات ہے، بولتے کیوں ہے بیچ میں؟ اب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ خود کو بھی پیش کر دیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، مگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شک کرتا ہوں. بات یہ آپ کی آواز کٹ گئی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے، لیکن ان کی نہیں آ رہی. باقی صاحب کی بھی آ رہی ہے، آپ کی بھی آ رہی ہے. ٹاک ماسٹر صاحب کی آواز رک گئی ہے، وہ شاید ان کو کال نہیں. ٹھیک ہے کوئی نہیں. اچھا جی چلو.
بالکل ان کی بات درست ہے ٹاک ماسٹر صاحب کی کہ آج اس کو حل کریں، اس مسئلے کو آج ادھر ہی حل کریں. اور میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. نہیں اب پہلے نہیں آ رہی، پہلے آپ شاید اچھا چلو ٹھیک پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. کریں دوبارہ سے بات. اب چونکہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کسی بھی نبی کا انکار کرنے والا کافر بلکہ پکا کافر ہے، تو سہیب راجہ کا جو سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود بھی ایک نبی ہیں، تو ان کا انکاری جو ہے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے، اس مسئلے کو آج میرا خیال ہے کہ حل کیا جائے. اور میرے ذہن میں ایسی کوئی اور بات نہیں جتنی میں نے کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ بات جو ہم مسلمان ان کو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. دل تو میرا کرتا ہے کہ میں ان کو کافر ہی کہوں، لیکن چلیں اب میں آپ پر ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ یہ مسئلہ حل کر کے پھر ان کو بھیجیں. جی جنوں حل کرو. جی جزاک اللہ. مسئلہ تو حل شدہ ہے اور صہیب کو کئی دفعہ حل کر کے بھیجا ہوا ہے، لیکن صہیب کی یار ایسے حل کرے نا کہ آئندہ گنجائش نہ بچے نا. صہیب صاحب کی چونکہ ایک عادت ہے اپنی اور ان کو ایک رغبت ہے ہمارے سے، انہوں نے بار بار آ کے وہی باتیں جو ان کو بار بار بتائی جا چکی ہیں، لیکن ہم تو پھر بھی حاضر ہیں، ہمارا تو کام ہے بار بار کریں حل، اس کو آج حل کریں. لیکن شہری بھائی مجھے سمجھ آ گئی تو میں ان کو سمجھا دوں گا. جی شہری بھائی پہلے السلام ٹاک علیکم. ماسٹر کو سمجھائیں پھر مجھے سمجھائیں. میں شہری بھائی میرا ایک سوال ہے. اچھا بھی بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو بائبل کا یسوع مسیح ہے جس نے آنا واپس ان کے کول، اگر اس کا انکار دیوبندی کر دیتے آنے کے بعد، کیا وہ مسلمان رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ جی دوبارہ دہرائیے گا ذرا. میں نے کہا جو یسوع مسیح ہے بائبل کا، جس کا ان کا بھی کال ہے کہ اس نے واپس آنا ہے آسمان سے زندہ، جی جب وہ آتے ہیں اور وہ دعویٰ کریں گے کہ میں یسوع مسیح ہوں بائبل کا، میں آ گیا ہوں، تو دیوبندی اگر انکار کر دیتے ہیں، بریلوی مان لیتے ہیں، وہابی شیعہ مان لیتے ہیں، لیکن دیوبندی جو انکار کر دیتے ہیں اس کا، تو کیا وہ مسلمان رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے وہ؟ جی بڑا ویلڈ کویسچن ہے. ہماری تو چلے چھوڑے نا، ہم تو بعد میں آتے ہیں نا، یہ تو سچے مسلمان ہیں. تو ان میں سے اگر ایک گروپ نے انکار کر دیا اس یسوع مسیح کا جس کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا، اور وہ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ سہیب بھائی اس مسئلے کا حل چل رہا ہے تو آپ جواب دے دیں. کہ نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ آ کے نا بیچ میں پکڑتا ہے نا بات کو، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی. بندے نے اگر شروع سے بات سنی ہو نا، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، قبلہ کی طرف نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ دیکھو کرتا جواب ٹاک ماسٹر ہے. صاحب، دیوبندی سب کچھ کرتے ہیں، تو دیوبندی مسلمان رہے گا یا کافر سوال ہو ہی جائے نہیں گا؟ پورا ہے ابھی تک. میرا خیال ہے سوال ہی آج سہیب بھائی کو موقع دیں بولنے کا. وہ اصل میں سہیب بھائی کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، جی تو جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، وہ بھی نبی ہیں، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا ان کے آنے کے بعد، تو کیا وہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا؟ اصل میں نا دیکھیں، جب آیا تھا نا میں آپ کی براڈ کے اوپر، جب میں نے سوال رکھا ہی تھا تو وہ سوال میری طرف الٹا دیا گیا تھا. تو اس وقت میں نے ایک اصول دیا تھا، اگر وہ ذہن میں ہوتا نا تو یہ سوال کی گنجائش ہی نہ بچتی جو یہ بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ویسٹ آف ٹائم میں سمجھتا ہوں اس کو. میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سنی، شیعہ، وہابی، وٹ ایور، احمدی، لاہوری، جمبا گروپ، وٹ ایور، جو بھی کسی نبی کا انکار کرے گا نا، کسی ایک نبی کا انکار کرے گا، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب تو آپ آپ نے کا مطلب پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا میں اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا دیوبندی کافر رہے گا یا مسلمان رہے گا، میں نے یہ پوچھا، میں نے یہ نہیں کہا ہر سن لو ٹاک ماسٹر دیوبندی صاحب، صرف. F16 بھائی انہوں نے بات کلیئر کر دی ہے، جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا، وہ بتا چکے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیوبندی کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ. دیوبندی نہیں، جتنے بھی ہیں سارے ہو جائیں گے. اب اس مسئلے دیوبندیوں کے بارے ٹھیک میں ہے. میں اچھا سمجھ گیا. بات یہ ہے چلیں مسئلہ حل کراؤ نا ٹاک ماسٹر صاحب، جڑا سی سوال رکھیا ہے وہ کدوں حل ہونا؟ سر وہ بات یہ ہے، ایک سیکنڈ یار میں نے یہ پوچھ لینا چاہوں کچھ. ٹھیک ہے سر، اپنا سہیب مجھے آپ یہ جو بات کر رہے ہو، وہ دیکھو ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے مومن اور اپنا اسلام، جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا. اور دوسری طرف ایک اور حدیث بھی اسی طرح اسی مفہوم کی ہے
کہ کفر کیا. کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح ہے؟ اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ اچھا ہاں کیا جی حدیث ہے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح حدیث ہے تو میں تو نا. مانتا ہوں، نہیں صحیح ایگری حدیث کرتے ہے ہو تو میں ایگری مانتا ہوں. جی جی اگر سر صحیح حدیث ہے تو مانتا ہوں. اتنا تو بچہ نہیں ہے گا، تمہیں پتا نہ ہوئے. ایگری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میں پیارے بھائی بتا رہا ہوں کہ جو بھی صحیح حدیث ہے میں اس کو مانتا ہوں. اب پیچھے کیا ٹھیک بات ہے، رہے گی؟ میں نے اس حدیث کی بات کی، میں نے صحیح حدیث کے متعلق آپ کا اوپینین نہیں پوچھا. اللہ اکبر. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو وہ آیا کہ جو جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا، اور دوسری طرف ہے کہ مسلمان اور کفر کے درمیان اچھا واحد فرق جو ہے یہ وہ والی ذرا شرک اس کا ریفرنس دے دیں، اس کا ریفرنس دے یار دیں جس نے نماز چھوڑی اس نے آپ شرک کیا. یہ سہیب شرک بھائی والی میں کا آپ دے کو دیں مجھے بتاتا ہوں، ریفرنس. سہیب بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، من ترک جی جی الصلاۃ عمدن فقد ہوں. کفر. وہ جس نے کافر آیا نا، شرک کا میں پوچھ رہا ہوں، یہ جس شرک نے والی کا ہے. ایک منٹ جس نے نماز قصدن چھوڑی یعنی جی ترک کر دی، جی جی اس نے کفر کیا، یہ یہ تو وہ پتہ کہہ ہے، رہے ہیں. ہاں یہ پتہ ہے. یہ شرک والی کفر کدھر ہے؟ یہ شرک والی. نہیں چلو نہیں ٹھیک شرک. ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید میرے میں اس میں صحیح نہیں مفہوم کیا میں بات کر رہا تھا، اچھا میری چلو، بات شرک نہ پکڑ. والی اب تو میری نہیں ہے، اب پوائنٹ پہ آ جاؤ. شرک والی نہیں تو اب نہیں تجھے ہے، پتا ہے میں کفر کہاں. والی ہے. نہیں ایک بریک پہ اپنا بڑھیاں زنانیاں مگر تانے اپنا گلا نہ پھڑیا کر گل. پیارے بھائی آپ کی تو اب میں سیکھ یہ رہی ہے نا بات سن لو. یار، ہاں اس پہ جزاک کیوں آپ اللہ. اتنا اچھا ناراض یار ہو رہے ہیں کہ میں آپ کی ہو گیا توثیق کرا بریک تے دی. پیر رکھنا. او یار بریک تے پیر رکھنا. ہولڈ آن. اس نے کفر اچھا کیا، جی ایگری؟ جی ہاں جی وہ مسلمان رہا کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ مسلمان ہے بالکل، اس نے کفر کیا، مسلمان کیسے رہ گیا؟ کیونکہ اس نے نماز چھوڑی ہے، ایک فرض کا اس نے جو ہے وہ کیسے؟ ترک کیا وہ ہے. کون سا اصول ہے ایویں؟ کیونکہ سہیب راجہ صاحب نے فرما دیا اب سن لیں، کہ اصول جی اس سن نے لیں. اب اصول سن اصول لیں نا پیش کرو یار. دیکھیں، کرو جی. نص پیش کرنی پڑتی ہے نا کسی بھی بات کے لیے نا، آپ کو نص پیش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں آیا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. اب یہاں پہ ذکر ہے نماز قائم کرو. یہ نماز کی فرضیت کے لیے نص قطعی ہے. میں نے اگر کوئی نہیں شخص، یار بات تو بات کرنے دو، سنو بات میرے ہی نہیں کرنے. سوال کا. نہیں تم میرے سوال کا سیدھا جواب دو. انہوں نے حدیث پڑھ کے سنا دی ٹاک ماسٹر صاحب نے کہ جس نے اچھا عمدن نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے، جی جی ہم یہاں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. تمہاری والی بات ایگزیکٹلی ڈیٹو الفاظ. اب جس نے نماز چھوڑی اور اس نے کفر کیا، کیا وہ مسلمان ہے کہ اس کے لیے مشرق والی حدیث ہے بھی آپ کے ہے. پاس؟ میں نا ایک تصحیح کر اس دوں کے لیے سہیب راجہ حدیث ہے بھائی آپ کی. کے پاس؟ ایک سیکنڈ اویس بھائی مشرق والی بھی ہے. مشرق والی بھی مجھے ہاں یاد جی، پڑتا تھا جواد بھائی، لیکن وہ مجھے اس وقت وہ حوالہ مانگ رہے تھے تو میرے لیے ذہن سے مشرق نہیں تھا. والی بھی ہے. اور شعیب راجہ اپنی غلطی کو درست کر لو. ٹھیک ہے، تو مشرق والی بھی پیارے ہے سر. بھائی ریفرنس دینا تھا نا آپ نے. چلو یار ایک ریفرنس ایڈا بچہ نہیں اسی ہے سے وہ صرف 1079 ہے نا، 1080 جو ہے. دیکھیں کون یہ سی کتاب حدیث، کون سی ہے؟ چپ کریں ذرا سے بھائی. یہ حدیث جو ہے، 1080. یہ جو حدیث ہے اگر اس میں شرک والی بھی ہے اور قد کفرہ بھی کافر ہے، والی بھی ہے، ایک ہی بات ہے. دونوں صورتوں میں نہیں دیکھیں نا، دونوں صورتوں میں سہیب بھائی جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہو گئے جنہوں نے یہ کیا، مشرق ہو گئے. مشرک ہو گئے. اب پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو حضرت یار مسیح بات کرنے دیں گے تو پتہ چلے گا نا بات کا. سہیب پہلے وہ بات ان کو کر لینے دو نا، وہ کمپلیٹ تو بات پوائنٹ اور کر لینا. میری وہ بات میں بات بیچ ٹوکا میں گیا ہے، جب میری بات ہی نہیں پوری ہونے دی تو پھر میں کیا؟ میں کر رہا تھا نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، تو نہیں جواب میں دے رہا تھا، جواد بول رہا ہے، پھر ڈاک ماسٹر صاحب بولنا شروع ہو گئے. نہیں تھا. غلطی ٹھیک کی ہے شعیب راجہ. تم وہ غلطی سر پہ ایک تھے، میں سیکنڈ ٹھیک تمہاری ہے، ٹھہر درست آپ نہیں نے کیا غلطی ہے. ٹھیک کر دی ہے، میں اس پہ نہیں کہہ رہا. جو انہوں نے تم ٹاک سے بات ماسٹر نہیں صاحب بات کی. کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا اچھا ہوں بس کہ کرو باری نا. باری میری تھی. سہیب ذرا بریک پہ. سہیب ਉਹ ਬਾਰੀ ਯਾਰ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸੀਹਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ. ਚਲੋ ਕਰੋ ਨਸੀਹਤੀ ਪੈਸੇ. ہاں جی بہت شکریہ. گل سنو، میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک ہر چیز کے کسی بھی جب آپ فتویٰ لگاتے ہیں نا، کسی کے بارے میں کوئی حکم دیتے ہیں، حالانکہ میں مفتی تو نہیں ہوں، بات میں کر رہا ہوں، جب آپ حکم دیتے ہیں کسی کے بارے میں تو آپ کے پاس اس کے لیے نص قطعی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے. اب سنیں، اگر کوئی شخص، قرآن پاک میں یہ فرضیت کا ذکر ہے نا، قرآن پاک میں نماز کی فرضیت کا کہ نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، یعنی کہ ذکر آ گیا، نص قطعی آ گئی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ انکار کر دے کہ میں نماز کو فرض ہی نہیں جانتا، نماز ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے اسی ٹائم نکل گیا، وہ کافر یہ ہو اپنی گیا. طرف سے ہی باتیں ٹھیک بنائی ہے جا رہا ہے. یار، نص قطعی کا انکار کر رہا ہے نا وہ. نہیں، یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے.
یار جب بات مانتا ہی سنیں نہیں ہوں گے کہ تو نماز فرض ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ کیونکہ ہے نا لوگ انہوں نے سلاد کا ترجمہ دعا کر یہ لیا ہے کدھر لکھا یا ہوا ہے؟ لوگ یہ کچھ کدھر سے لے رہے ہو؟ یہ لکھا سہیب کدھر وہ ہوا ہے؟ بتا رہا ہوں نا، بات تو کرنے دو اپنی یار. طرف سے یہ پھر کہو کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے پریکٹیکل اگزامپل رکھ رہا ہوں. یہاں پہ کچھ لوگ پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سلاد کا مطلب نماز وہ نہیں ہے فرض والی، اس کا مطلب ہے دعا. ٹھیک ہے، سہیب سوال یہ نہیں تھا کہ وہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. سوال یہ ہے جس نے نماز عمدن چھوڑی، سوال اس کو چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ معاملہ ہی نہیں ہے. وہ پیارے بھائی بات تو کرنے دو نا، جب بات ہی نہیں کرنے دو گے تو بعد میں آگے کیسے سرکار آپ کو آپ سمجھا دوسری سکوں گا طرف اپنا پوائنٹ. نہیں آپ دوسری طرف نہ جاؤ، آپ دوسری طرف جا رہے ہو کہ جس نے انکار کیا. کون انکار کر رہا ہے؟ کوئی انکار کرنے والے کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر صرف ایک یار چیز کا میں ذکر ہے کہ آپ کو جس صرف نے، فرق سمجھا رہا ہوں، فرق سمجھا مجھے رہا ہوں. میں فرق سمجھ سکتا ہوں، میں جو لہذا سوال ہے نا، نسخ قطعی دکھانا، یہ والے نسخ قطعی اور ہے. ہاں تو وہ صرف یہ بات ہے او کہ یار جس گل نے تو کرن دو نا، گل ہی نہیں کرن دیندے تسی لوگ، سہیب پتہ نہیں کی مسئلہ ہے تانوں. یا اچھا کہتے پتہ ہیں کہ تو چکر لے کے آئیں گا لمبا جا گول جلیبی آ رہے ایک لمبا جا چکر لے کے پھر گول کر کے تو واپس یار جدوں تانوں سوال کیتا سی تانوں بھی تے ہی موقع دتا سی جتوں مرضی آ جاؤ. تسی 2 دن دا ایسے ٹائم نہیں مانگ لیا سر. کہ ساڈے کول تے جواب بھی تیرا کوئی نہیں سوال دا. کوئی 2 دن دا نہیں. میں نے تمہیں سیدھا سوال کیا اچھا. کہ جو ٹاک ماسٹر صاحب نے کہا کہ امدن اس میں ہے، ٹھیک ہے، اور جواد بھائی نے بھی کریکشن کر دی کہ وہ اس میں وہ مشرک والا لفظ بھی ہے جو میں جس حدیث کی طرف میں ریفر کر رہا تھا. میرا ٹھیک. سمپل سا سوال ہے، دائیں بائیں نہیں جاؤ، سمپل سا سوال ہے، جس نے نماز چھوڑی، ٹھیک ہاں ہے، جی. وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے. نہیں اس نے کفر کیا. کفر کون کرتا ہے؟ مومن انکار کرتا ہے کرنے کفر. والا. انکار کرنے والا کیا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کفر کر کے بندہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یار میری بات سنیں، بندہ پورا دن کفر کر کے کافر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پورا دن جو انسان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے نا ان کا حکم عدولی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، سن لو، انکار کرتا میں رہتا اس ہے. کی چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. میں سب سے بڑے چیز کی بات کر رہا ہوں جس کا پہلے قیامت میں پہلا سوال ہونا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے نماز کو چھوڑا، اس نے کفر کیا. ہاں بالکل، اس نے جو کفر کیا ہے بالکل. وہ کافر ہوا، وہ کافر ہوا، کافر ہی کفر کرے گا نا. نہیں کافر نہیں ہوا، نہیں وہ کافر نہیں ہوا. میں بتاتا ہوں کیوں، اس کی وجہ سنیں نا مجھ سے. اب میں بتانے لگا ہوں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب کسی کو آپ نے اس طرح کہنا ہے نا کافر، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، نص قطعی چاہیے. مثال کے طور پہ جب میں نے کہا تھا نا، یار گل تے کرن دو نا یار، ویس بھائی تسی وچ بول رہے ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ کہا تھا نا کہ کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو اس کے لیے میں نص قطعی قرآن سے لے کر آیا تھا. میں نے آپ کو قرآن کی نص پیش کی تھی کہ یہ شخص اس لیے کافر ہے کہ یہ ایمانیات میں سے ایک جز کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ کافر ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، وہ یہ کہ میں نماز کو فرض نہیں جانتا، نماز کو نہیں مانتا، اب وہ شخص کافر ہو گیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ اس نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا. اب ایک شخص پڑھتا نہیں ہے، جانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. اب وہ شخص کافر نہیں ہوا، اس نے تو اس کے رسول حکم اللہ کے اس کال کا انکار کر دو، پھر انکار کرو پہلے کون اس سے؟ کا. یہ والا میں جو کب پیش کہہ کر رہا ہوں رہے میں ہیں انکار کر رہا ہوں؟ تو خود ہی میں تم تو نہیں کہہ رہے میں ہو کہ انکار کر رہا ہوں. ان کو نہیں تھا پتا. رسول اللہ کے کال میں زیادہ انہیں کم پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے. انہوں نے کیوں تو کہا میں تو کفر کیا؟ پیارے بھائی میں تو مان رہا ہوں، میں تو مان رہا ہوں اس بندے نے نماز چھوڑ کر یہ کفر کیا ہے، لیکن وہ کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، کیونکہ اس نے فرضیت کا انکار نہیں کیا. جب تک وہ فرضیت کا انکار نہیں نہ کرے گا کہ نماز کو میں فرض نہیں مانتا، اس لیے میں نہیں اس سے ترک کر رہا ہوں. یہ اصول کہاں سے لیا؟ نص قطعی پیش کی ہے آپ کو قرآن سے. وقعی کفر بنا لیا انہیں. ویس بھائی ٹائم ضائع سر کرو. اس میں وزن نہیں، آپ کی دلیل میں وزن نہیں ہے. سہیب آپ ایسے بھائی بات آپ کرتے ہوتے یار میری تو کسی بات میں بھی وزن نہیں ہے. میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں میری بات کو آپ یہ کہیں نہیں بڑا وزن ہے اس میں اندر. پلیز حدیث سن لیں. اچھا جی پڑھیں والشرک الی ترک الصلاۃ. سنن ابن ماجہ میں ہے، بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینا ہی شرک ہے. بندے اور شرک کے درمیان نماز پڑھنا رکاوٹ ہے. نماز ہی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات نہیں نکلی جو آپ کہہ رہے تھے. یہ تو ہے بندے اور شرک کے درمیان
ہاں یعنی کہ بندہ ہاں مشرک ہو جاتا ہے اگر تارک الصلاۃ ہو نہیں، جائے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مشرک ہو جاتا ہے، یہ نہیں آپ مطلب، یہ یہ حدیث ہرگز اس کا 10 مطلب 80 نہیں ہے، پڑھ لیں، سر وہ 10 حدیث 80 یہ پڑھ اس لیں. کا مطلب نہیں ہے، یہ وہی مطلب ہے ایک جو پہلے سیکنڈ ویس میں سہیب، بیان وہ کیا بھائی تھا ابھی میں آپ کہ کو آگے مطلب مسلمان بتاتا میں، ہوں. مومن میں اور کافر میں یہ نماز فرق کرتی اور ہے۔ یار میں میں آپ میرے کو کو اور بھی حدیث نہیں سی، مطلب میں نے وہ مطلب بیان کیا، اے ہن صحیح حدیث ریفرنس دے نال آئی ہے اچھا نا، تو ابھی وہ تے ہن وہی لانگے مطلب. صحیح مسلم کی بھی سن لیں. انا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک جی الصلاۃ، یہاں پر آ جی گیا نا جی، تارک الصلاۃ کا. بے شک ہاں آدمی اور نماز شرک و چھوڑنے کفر والا، کے درمیان نماز چھوڑ دینا رکاوٹ ہے. اب اب آپ آپ اس ہاں نا تو یہ رکاوٹ، تو یہی وہ تو کیا یہ تو بات کیا درست نمبر ہے ہے اپنی جگہ پہ کہ اس حدیث کا بندے نمبر؟ کو شرک کی طرف جانے نہیں دیتی، روکتی ہے نماز۔ وہ جب چھوڑو بندہ چھوڑو ہاں تو نماز پھر پڑھتا ہے تو تو وہ اگر نہ شرک ٹاک نہیں اگر کرتا، شرک کی طرف نہیں جاتا۔ تو سہیب اگر وہ سہیب نماز ذرا چھوڑتا صبر ہے تو صبر، شرک ہو گیا نا. ٹاک ماسٹر بات تو صاحب وہی نمبر ہے. دینا، حدیث کا نمبر دینا، کس حدیث کا جی؟ یہی والا جو ابھی آپ مسلم سے یہ لیا صحیح ہے. مسلم کی 82 ہے ہاں اور 82. سنن ابن ماجہ 82 82. اچھا اچھا اچھا، اور یہ جو سنن ابن ماجہ ہے اس کی ہاں یہ دیکھیں یہ آگے آگے 1080 آگے. ٹھیک 1080 ہے ہے ٹھیک ہے. سنن ابو ابن سفیان سے ماجہ کی. روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے. ہاں یہ آ گیا جی، یہ میں نے پڑھ دی. یعنی وہ آدمی یار مشرک ہو یہ جاتا ہے. بات تو سننے سے ہی سمجھ آ جاتی ہے، اس میں تو اتنی کوئی مطلب سمجھنے والی مطلب ٹاک بات ماسٹر ہی نہیں بھائی ہے، پھر وہ کافر ہو 1080 گیا یہ پہ. تو نا. سیدھی سیدھی دلیل ہے نا۔ نہیں پھر کافر ہو گیا، کون کیسے سی؟ کافر ہو گیا؟ ایک وہ سیکنڈ بھائی کافر تو ایک سیکنڈ بھائی جواد کیا بھائی کر کون رہے سی؟ ہیں. 1078 اچھا 1079 اور 1080 تینوں پڑھے. 80 میں تو سیدھا لکھا ہوا ہے مشرک ہو گیا. 10 دونوں میں ہی ہے. مسلم میں اپنا جواد بھائی مسلم میں 1080. نہیں سنن ابن ماجہ میں. دیکھیں جواد بھائی، یہ دونوں میں ایک ہی مطلب ہے، وہ کافر ہو گیا. سہیب راجہ بھائی آپ تو کافر ہی بنا رہے تھے، تو پھر اس کو بھی کافر کہنے میں کیا حرج ہے؟ اصل مسئلہ تو آپ کا یہ ہے کہ نہیں ہم نہیں، آپ اس کو کے کیوں بارے میں کافر نا نہیں کہتے. ایسے نہیں مننا. اس میں نہیں دو ٹاک الگ ماسٹر بھائی ایسے مضمون نہیں اس مننا، طرح ایسے ہیں۔ نہیں مننا. نہیں جواد بھائی، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا جو ان کا سوال ہے نا، میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. وہ ہاں یہ اس کہہ کو حل رہے کر ہیں لیں کہ بعد میں، لیکن وہ یہ جو بھی بات کہہ آپ نے رہے چھیڑی ہیں ہے نا، اس کہ کو بھی حل کرنا ضروری ہے نا۔ وہ یہ آپ نے کہہ رہے لوگوں ہیں کے کہ ذہن میں حضرت ایک مسیح موعود کو ٹاک وہ چپ ماسٹر کرو صاحب یا میرا بھی خدا ایک کہہ سوال دیے. لیتے جائیں، ٹاک ماسٹر صاحب میں میرا یہ بھی ایک کہہ رہا سوال ہوں، لیتے جائیں۔ جو نہیں یسوع سوال تو مسیح چھوڑ ہے، دیں، سوال تو چھوڑ دیں. نہیں مجھے میں یہ اسی مسئلہ کو حل کر کے دیں نماز کے بارے میں کہ حضرت سمجھنا مسیح چاہتا ہوں۔ موعود کو، بس آپ بولتے جائیں میں بھی بولوں گا. جی یہ مسئلہ لیکن مجھے حل کر کے دیں کہ حضرت مسیح موعود کو نہ ماننے والے کو ہم مسلمان کیسے کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں یہ صریح آیت موجود ہے کہ جس نے کسی ایک نبی کا انکار کیا وہ پکا کافر ہے. جی یہ مسئلہ حل کر کے دیں، اس کو حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹاک ماسٹر بھائی، یہ جو پکا کافر ہے، جو کافر کی سینسٹیوٹی اور ورڈ ہے نا، وہ ان کا اور ہے ہمارا اور ہے. ہاں، ان کا اور میرا خیال ہمارا ہے اور کہ ہے، یہ تو لاندے نے نا وہ تھے. ان میں کا اور پھر ہے جو ہے نا ہمارا وہ اور ہے۔ آیت دیکھتا ہوں، میں آیت کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھ لیں. میں نے یہ ابن ماجہ کی 1080 جو جواد بھائی نے کی ٹاک وہ ماسٹر بتا صاحب دی. آج اس کو حل کرائیں یار، بڑا اچھا آپ نے کیا یہ اس کو حل کرانا۔ اصول پکڑ لو نا سہیب، ایسے حل نہیں ہوگا جیسے تم کرتے ہو کہ جب تمہاری باری آتی تم دائیں بائیں سے نکلتے ہو. اصول پہ کھڑے رہو نا. پھر نہیں نہیں، جب یہ الحمدللہ دیکھو یہ میں دیکھو یہ دیکھو سن میں لو کبھی نا. نہیں نکلتا، آپ کو پتہ ہے میرا۔ لیکن ادھر بھی بن اویس ٹاک بھائی، ماسٹر صاحب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں صاحب سے کہ جی دیکھیں ان کو پہلے بھی یہ بتایا ہے، میں نے عرض کی ہے کہ میوٹ جی کرنے میں شور بہت ہے، پتہ نہیں صاحب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف نہیں، سے. میری میری طرف سے طرف سے نہیں آ رہا ہے، ہے، ایک یہ سیکنڈ. ویس بھائی کی طرف سے آ رہا ہے۔ جی کریں کہ بات آپ۔ آپ کی خدمت میں یہی گزارش بار بار ہے کہ جس طرح کہ دیکھیں جو بھی کوئی ایسا مسلمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرتا ہے اور آپ کو سچا نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، حضرت مسیح موعود کا کافر ہے، بالکل کافر ہے، مسیح موعود کا کافر ہے جن کو ہم نے مانا ہے. لیکن چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا، اس لیے وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے کہ رسول اکرم کا انکار نہیں کر رہا، لیکن مسیح موعود کا وہ کافر ہے اور دائرہ اچھا، اسلام سے اس لیے خارج ہے کہ وہ حقیقی مومن نہیں ہے، پھر کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کی ہے اور آپ کی کامل پیروی نہیں کی اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں آنے والے کا انکار کر دیا اور نہیں مانا، اس لیے وہ مسیح موعود کا تو کافر ہے
اور جی جی جو مسلمان آپ کا یہ جو اعتراض ہے کہ پھر اس کو مسلمان سے بھی خارج کریں، کیونکہ نبی اکرم کا فتویٰ چلنا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور وہ چونکہ باقی باتوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس لیے ایسا مسلمان جو حضرت مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مسیح موعود کا کافر ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے اس اگر میں بات پوچھوں آپ سے؟ یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن سے پھر حدیث سے؟ پہلے قرآن سے۔ قرآن سے ابھی جو آپ کو انہوں نے دلیل دی ہے وہ میں نے ہی اسی بات پر کون دلالت سی؟ دلالت کون کرتی سی؟ ہے، یہ نماز چھوڑنے والا شخص، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، نماز یہ چھوڑنے والا؟ یہ انہوں نے کہا سے ابھی حدیث کی جو بات یہ کی ہے، حدیث سے کی ہے، اس کو چھوڑ دیں، ابھی قرآن سے بتائیں۔ پہلے قرآن سے اس کی دلیل دیں، جو بھی قرآن آپ نے جتنا بھی اصول مجھے بتایا نا، اس کی قرآن سے دلیل دیں مجھے، قرآن کہ کریم ایک شخص ایک نبی کا انکار کرنے کے باوجود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن رہتا مسلمان ہے۔ اب اس کی دلیل دیں مجھے قرآن سے۔ دیکھیں آپ کو اس سینیریو کو جو نا اس پہ آپ کو ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، اور اچھا، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے اترنے کے بعد کا دور۔ میں آپ کو ہاں ہاں، بار بار ایک لفظ ایک فقرہ بولتا ہوں جس پہ آپ غور نہیں کرتے کہ فتویٰ چلنا ہے رسول پاک کا، آپ اس فقرے کو آپ میرے خیال میں توجہ نہیں کرتے اس بات کو۔ اچھا، قرآن پاک آپ کے مطابق رسول اللہ سے پہلے عمل ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انبیاء کا سلسلہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ تو قرآن میں موجود ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہے وہ آپ فرض کر کے کر لیتے ہیں کہ فرض کریں جو رسول اکرم کو تو مانتا ہے، وہ پہلے موسیٰ کو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا حضرت عیسیٰ، یہ آپ فرض کر لیتے ہیں بات کو۔ آپ اپنی بات پہ غور نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں شاید جناب آپ یہ مجھے کہہ رہے موقع ہیں دیں، کہ قرآن پاک میں صرف پہلے انبیاء کا ذکر ہے، بعد والے کا ذکر ہے، تو پھر مرزا صاحب تو گئے قرآن سے، میں نے مجھے یہ کب موقع کہا؟ دیں۔ یہ دیکھیں کیونکہ آپ رسول اللہ کے بعد قرآن پاک میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے نا۔ صاحب صاحب آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ خود ہی اگلے کے فقرے کو آدھی اور بات لے صہیب کے بھائی مجھے تو موقع دیں۔ آدھی آپ یہ ٹاک ماسٹر صاحب وہ موقع لے لیں میں آپ۔ کرتا ہوں بعد میں آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ یہ ہے آیت جی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب حقیقی کافر مطلب ہے کہ ریئل کافر یعنی غیر مسلم۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہونا چاہیے۔ ہم ان کو کیوں مسلمان کہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں ٹاک ماسٹر بھائی سورہ حجرات کی 14 نمبر پڑھیں ذرا، 15 نمبر کرو جی آج یہ مسئلہ حل کرو۔ آج یہ 18 ویسا پڑھ بھی لیں، براٹ تھے، 18 حل ہونا پڑھیں۔ چاہیے۔ 18 کھول لو جڑی نکالنے مرضی پڑھ لو۔ آپ جس اس کو حل ترجمہ کرو۔ بتا دیں نا، پھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو دیکھ لوں گا۔ مجھے کھولنی پڑے گی، سورہ حجرات کی ہے 14 ہے یا 15، مجھے پھر کھول لینے دے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، کچھ آپ کے نا جماعت کے ٹاک ماسٹر صاحب ساتھی نیچے بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھی بھلی گفتگو ہو رہی تھی، یہ بندہ جب سے آیا ہے تو کام خراب ہو گیا ہے۔ نہیں، ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ہے اور میں اس کا حل چاہتا ہوں۔ اے اونچا نہیں اڑاندی بھی تو کوئی اور ہی کری جا رہی۔ ایک منٹ ٹھہرے، درمیان میں ہنسنا نہ شروع کر دیں۔ میں سیریس ہوں اس معاملے میں کہ اس کا جواب جو ہے وہ مجھے بھی چاہیے اور پکا جواب چاہیے، اور مجھے یقین ہے، یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم سمجھیں اس مسئلے کو حل کر سکیں نہ کر سکیں، بات ٹھیک ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں وہ کیا سبحان اللہ۔ دیکھو نا، علم دیاں گلاں تے معرفت دیاں گلاں تے تا ماسٹر صاحب تانوں ساڈے کول ہی لبنیاں نے نا۔ لیکن ٹاپ ماسٹر یعنی کہ تہاڈے کول ابو جہلیت دے علاوہ ہور سانوں کچھ نہیں مل سکدا۔ اے ویل زیادتی کر رہے ہو تسی ٹاک ماسٹر صاحب، اے زیادتی کر رہے ہو تسی۔ ٹاک ماسٹر صاحب میرے سوال پہ
ٹاک ماسٹر یہ صاحب میرے دیکھیں ਤੁਸੀਂ سوال وہ ਮੈਨੂੰ کا ਗੈਰ ٹاک جواب ماسٹر ਮੁਸਲਿਮ بھائی ਕਹਿ سورہ ਦਿਓ حجرات ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ابو جہل نہ کہو ਤੁਹਾਡੀ لیکن ਮਿਹਰਬਾਨੀ الفاظ واپس ٹاک ماسٹر اے صاحب ٹو میرے مچ سوال کو تو ایکسٹریم شعیب راجہ نے سب کو کافر کہہ دیا ٹاک میرے ماسٹر سوال ایکسٹریمسٹ بھائی کا سورہ ہے ٹاک حجرات ماسٹر کی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 15 ایکسپیکٹ نہیں نمبر ਸੀ ਕਰ پڑھیں ਰਿਹਾ سورہ حجرات کی 15 نمبر پڑھیں ذرا 15 بسم ترجمہ اللہ کے پڑھ ساتھ رہے ہیں صرف ترجمہ ہی پڑھ دینا. کوئی بھائی اگر کھول کے پڑھ سکتا ہے تو جواد بھائی بسم اللہ کے ساتھ یا بسم اللہ 15 کے نمبر میں نے ہماری میرے خیال سے 15 ہے بسم اللہ کے بسم اللہ ساتھ کے ساتھ. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ہو لیکن ایمان نہیں تمہارے اندر داخل ہوا. نہیں تو وہ آئے تو ویسے بھی پتہ ہے ہمیں. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس میں مسلمان ایمان کے بغیر بھی مسلمان بتایا گیا. عرابی ہے نا. ہاں تو ایمان کے بغیر بھی مسلمان بتایا. نہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کیا سلسلہ ہے نا. نہیں ادھر ایمان کے کیا جز ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اب یہ تھوڑی ذرا مشکل اردو ہے میں کوشش کرتا ہوں. ادھر نبی پہ ایمان لانا ہی ہے نا نبیوں پہ ایمان لانا ہے اور ادھر ایمان نہ ہونے کے باوجود مسلمان کہا گیا ہے. جواد بھائی یہاں پہ یہ ترجمہ اس کا کہ بادہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن صرف اتنا کہہ کر کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور کس وجہ سے؟ کہ ایمان لانے کی وجہ سے. جو ایمان ہے وہ مکمل طور پہ نہیں لے کے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر اطاعت کا ذکر ہے. اب جس نے اطاعت نہیں کی اور ایمان کا کوئی جز ہے اس کو پورا نہیں کیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ ادھر بھی یہ کہا لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ تم مسلمان ہو. ہاں تو جواد بھائی یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں بھی اعراب کو یہ کہا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں اور ایمان کے کیا جز ہے؟ نہیں میری بات تو سنیں نا. یہاں پر اس کو غیر مسلم نہیں کہا گیا نا. ہاں جی. تو اب اس میں تو کوئی اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے نا. نہیں ریلیشن یہی ہے نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو آپ مسلمان ہو گئے. اب وہ مکمل ایمان جو ہے نبی کا انکار والا اس میں آپ نے خطا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی. اس آیت میں اطاعت کا بھی ذکر ہے تو تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہو اپنے آپ کو مسلمان تو کہو لیکن اسلام کا وہ دائرہ جس کے اندر مومن ہے اور جس کے اندر جو ایمان والا حصہ ہوتا ہے اس سے خالی ہو تم. ہاں تو سہیل بھائی آپ مسلمان ہیں لیکن بے ایمان ہے. بے ایمان ہے کافر ہے. اعظم سیم دیکھیں ڈاک ماسٹر صاحب بتایا یہ گیا ہے اس جگہ پہ کہ انہوں نے یہاں پہ کسی نبی رسول کا انکار نہیں کیا. یہاں پہ جو عراب والے جو بدھو ہیں نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. ہم تو مرزا صاحب ایمان ہی کو نہیں لے کے آئے. ہم تو ایمان میں کون سی کمی کی انہوں نے؟ وہ پیارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاں تو میں بتا رہا ہوں ابھی آپ نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے. جب ہو سکتا ہے انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہو. یار بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ اب تمہاری بات نہیں ثابت ہو پا رہی تو تم اوور لیپ کرو گے اس سے ثابت ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے نبی نہیں مننا فلانے نو نبی نہیں مننا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عراب جو بدھو ہیں نا وہ اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں اسلام قبول کر لیا ہے مسلمان ہو چکے ہیں. تو پھر ایمان کیا؟ تو بتاتا ہوں ابھی تو بتانے لگا ہوں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں بھی سوال کیے گئے ہیں وہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں. قرآن سے بتاؤ یار جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ادھر ہم مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں قطعی انکار کر رہے ہیں. تو بھائی ادھر ایمان کی پہلے قطعی طور پہ خود ہی تم نے بتایا ہے کتابوں پہ ایمان یار بندہ یار ڈاک ماسٹر صاحب گل ہی نہیں کرن دیندا ہے. ادھر ایمان کو کچھ اور بنا. چلو جی یہ مسئلہ حل کرا کے دینا ڈاک ماسٹر صاحب تسی یہ نہیں گل کرن دے گا من لگ رہا. کیا جواد بھائی اس سے کیا یہ آدمی ہے جواد بھائی یہ کس قسم کا انسان ہے؟ نہ سنتا ہے اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ عرابی جو ہیں وہ نبی پاک کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اسلام قبول کیا ہے.
हम तो शोएब मिर्जा राजा साहब को मानते ही नहीं है, तो आराम ये से कैसे बात मुसलमान सुन कह रहे हैं? सर वो आराम से बात ये बात हो रही सुन है, देखो बात अवैस भाई इसे के आराम से बात सुने, वरना मैंने इसको ईरान हाँ भेज देना जिहाद के लिए। नहीं सुन ले बात ਅਸੀਂ ये है ਦਿੱਤਾ कि ਸੀ तो हमारा ਮੈਨੂੰ किधरे देखिए गुफ्तगू में वहाँ पे ऐलान दो हो एक चुका है सेकंड जिहाद के लिए। यार एक सेकंड अपना सोए भाई सुनो, बात ये है कि देखें ये जो हम एक इतनी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इस चीज पे, इस गुफ्तगू पे, उसकी वजह एक ये है कि हम एक चीज से दूसरी चीज पे जा रहे हैं, हम एक दलील के बाद दूसरी दलील दे रहे हैं और वो पहली दलील का जवाब ही नहीं आ रहा, ठीक है, फिर हम दूसरी दलील पे चले जा रहे हैं। पहले हमने पूछा नमाज का इनकार करने वाला, फिर हमने दूसरी बात पूछी और अब हम उसके और दूसरी तरफ हैं। तो ये चूंकि मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि पहली दलील दी है उस पे मुकदमा खड़ा कर दें और उसको मालूम कर ले। ये जो हो रही है मेरे पास इसके हैं रेफरेंसेस, मैं सिर्फ ਉਹ ਕਿਹੜਾ इंतजार कर ਕਾਫਰ ਹੈ रहा था। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ हाँ ਹਦੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? हाँ, और ये जो जवाद भाई ने बात की है ना, ये सूरह हिजरात की, कि वो उसका तर्जमा है कि बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आप उनसे कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए हो, लेकिन ये कहो कि हम इस्लाम ले आए। इसको नहीं, दूनुल लेकिन ईमान अवैस भाई ईमान की शर्तें क्या है? इसमें नहीं बयान हुई। नहीं, कुरान क्या कहता है? जी वो आप बताएं, मैं देख रहा हूँ इधर जिसका इसने सफा के। रेफरेंस दिया है, किताबों पे मान लाना, नबियों पे अमन्तु मान बिल्लाहि, लाना, जी फरिश्तों जी पे मान लाना, जी कि उसके अलावा भी कोई ईमान है जो इन्होंने नहीं पूरा किया। इसका यहाँ कहीं लिखा हुआ था। जी जवाद भाई आप, अच्छा इसका, और इसमें भी असल में दो तरह से, और देखिए दूसरी बात यह है कि ये जो ਅੱਛਾ मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं, ਪਿਛਲੇ मैं- ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਯਾਰ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, शोएब राजा ਤੁਹਾਡੀ काफर हो, तुम पक्के काफर हो। तो अफजल वड़ैच साहब आपने सुना नहीं है, वो मेरे सवाल पे तो कह दिया उसने कि वो सारे काफर हैं, वो तो कह रहा है अच्छा शोएब राजा। अच्छा अब इस बात पे यह है बहस कि तो देखिए रहती नहीं है। अच्छा सर वैसे नहीं वो तो अफजल नहीं साहब, शोएब अफजल वड़ैच देखें, साहब, अवैस भाई सीधी बात है, जिस अफजल तरह के इनके जी, अकीदे हैं ये जी, तो पक्के काफर हैं। अफजल अकीदे वड़ैच की वजह साहब से। वो तो जरा। रसूल पाक का फतवा इन पे लौट के जाता है, वो तो जो बनते हैं वो तो उनको पता है इस बात का, वो हम हाँ नहीं जी। कहते। ਆ ਤੁਸੀਂ वो तो ਕੰਨ रसूल- ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜੇ, वो तो तुसी रसूल फुआ के अकरम खड़े के हो जाता। फतवा के मुताबिक वो जो कुछ हमें करार देते हैं रसूल अकरम की फतवा की रूह से वो खुद हो जाते हैं। वो ऐसे तो भाई है। उनके साहब सुन अकीदे रहे हो? ऐसे हैं ना शहरी भाई, शेरी उनके साहब नु अकीदे कितने ऐसे हैं, सियाने ने शेरी लोगों को साहब हैं। काफर समझते हैं, गलत अकीदे हैं, इसलिए पक्के काफर है ये। जी सीधी सी बात है, इनको बड़ा शेरी- शौक है काफर बनने का, बहुत ਸ਼ੇਰੀ ਸਾਹਿਬ शौक है। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। अच्छा इसमें भी ना दो चीजें होती हैं, एक दायरा इस्लाम से खारिज होना और दूसरा मिल्लत इस्लामिया। ये जो है ना, ये चीज़ इस्तेमाल की है इमाम राग़िब ने अपनी मुफरदात राग़िब में, और इसका जिक्र हुआ था 1974 की कार्रवाई में, और उसमें हज़रत साहब ने तीसरे खलीफा जो है उन्होंने इस पे सेर हासिल बहस की। मैंने वो पढ़ी हुई है, लेकिन चूंकि ये क्योंकि इनका वो उस तरफ नहीं जा रहे थे तो मैं खामोश था, लेकिन अभी चूंकि वो बैक में, तो उसमें असल में दो तरह से मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि दूनुल ईमान और फोकुल ईमान में फ़र्क है, जो कि इमाम राग़िब ने भी बयान किया है। और हज़रत साहब को उन्होंने यही सवाल किया था कि जी आप हमें क्या समझते हैं कि इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज, तो उन्होंने फरमाया था कि जब मैं काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे जहन में दो दूसरी किस्म के काफिर होते हैं, मतलब जिसको मैं बताया था कि जो मिलत से खारिज नहीं। वो कह रहे कि जब मैं कहता हूँ कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, तो वो उसका वो नज़रिया है जो कि इमाम राग़िब ने अपनी मुफरदात का उसमें बयान किया है, जहाँ इस्लाम की दो किस्में बयान की गई हैं, एक दूनुल ईमान और दूसरा फौकुल ईमान। दूनुल ईमान वो है जिसमें वो मुसलमान शामिल है जिनके इस्लाम का दर्जा ईमान से कम है, मतलब है तो इस्लाम वही सूरह हिजरात वाली बात, लेकिन उनका दर्जा इस्लाम से कम है। दूसरे फौकुल ईमान, जो ईमान में इस दर्जा मुमताज़ होते हैं कि वो दूसरे मामूली ईमान वालों से ज़्यादा होते हैं। तो इसने कहा कि जब मैंने ये कहा था कि दायरा इस्लाम से जो खाली हैं, तो वो लोग हैं जो कि फौकुल ईमान की तारीफ के तहत आते हैं। मिशकात में भी एक रवायत हज़रत साहब ने बयान की थी कि उसमें भी एक मिशकात में एक हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जालिम की मदद करता है और उसकी हमायत करता है वो इस्लाम से खारिज है। या हम में से नहीं, ये बड़ा फिक्रा बोला है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में, जो ये काम जी। करता है वो हम में से नहीं। जी, हम में से बिल्कुल। नहीं का क्या मुराद है? हाँ, और यहीं पे अपना जवाद भाई इमाम राग़िब के जिस कौल का हज़रत साहब ने हवाला दिया था, वो ये था कि ये एक ज़बानी जो उसका तर्जुमा था कि ये मुफरदात में जो लिखा है कि ये एक ज़बानी इकरार का नाम है जिसके ज़रिए इंसान इस्तिलाहन दायरा इस्लाम में आ जाता है, और लेकिन उसका मतलब इमाम राग़िब लिखते हैं कि इस इकरार ज़बानी के साथ एतकाद शामिल हो या ना हो,
ایسا اقرار زبانی کرنے والا دونوں الایمان دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے وہ پھر امام راغب نے سورہ ہجرات کی یہی آیت جو آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، یہی کہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اس کو دون الاسلام کہا گیا ہے، یعنی دائرہ اسلام میں تو ہے مگر اسلام کی حقیقی معرفت کو نہیں پہنچا. اور امام راغب فوق الایمان اسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اقرار زبانی اقرار کے علاوہ یہ دلی اعتقاد اور فعلی وفا مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر میں خود سپردگی کا نام ہے. یہ اصل اسلام ہے جس کو فوق الایمان کہا. اور یہ بات بھی امام راغب نے خود نہیں کہی، اس کے لیے وہ حضرت ابراہیم کی مثال قرآن شریف سے دی ہے اور متعدد آیات قرآن شریف کی اس تائید میں لائے ہیں کہ فوق الایمان والے وہ مسلمان ہیں جو شیطان کے چنگل سے آزاد ہیں، مکمل طور پر راضی برضا ہوں. اور یہ ایسی مثال ہے کہ جس کو اصطلاحات کی باریکیوں کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو انہوں نے آگے اس کو ایکسپلین کیا کہ بہت یہ دفعہ خوب، تو بہت اعلیٰ. میرے خیال سے تو ٹھیک ہے مقدمہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. لیکن جی افضل بھائی، آپ نے ایسی قوم دیکھی ہے جس کو بڑا شوق ہے کہ اس کو کافر کہا جائے؟ کتنے شوقین ہیں ویس بھائی؟ جی سر. تو ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ. اچھا سو میں صرف اس کا آخری 3-4 لائنیں پڑھ دوں چلا کیونکہ گیا افضل بھائی بھی بیٹھے ہیں. نہیں، تو اس سہیب چلا گیا. میرا خیال ہے شاید وہ چلے گا، وہ پیچھے گئے تھے، شاید گر گئے، وہ وہ پیچھے تھے کافی دیر کے. نہیں کرنا سی، وہ اپنا اویس فیصلہ بھائی لے پورا لیا کہ مکمل کر لیں، افضل بھائی میرا بھی تو بھی آج مکمل جا رہے کرنے تھے. ہاں جی سر، میں سر یہ آخری 3-4 لائنیں سر دیکھ لیجیے اپنا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں جو حضرت صاحب نے اس کا جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جو اس کے معاملے میں تو یہ بحث جو چل رہی تھی کہ احمدیہ لٹریچر میں بعض جگہ مسلمانوں کے لیے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یوں احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم تصور کرتے ہیں. اور جماعت احمدیہ میں اصل میں کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کے الفاظ سے مراد ایک ثانوی درجے کا کفر ہے جس سے انسان فوق الایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. گناہ گار ہوتا ہے مگر آدمی مسلمان ہی رہتا ہے، ملت سے خارج نہیں ہوتا، ملت اسلامیہ سے. مرزا ناصر احمد صاحب یہ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کفر کے درجے ہوتے ہیں. سارا کفر ایک طرح کا نہیں ہوتا اور کفر میں فرق ہے. اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایک کفر ایسا ہوتا ہے جس سے انسان ملت سے خارج ہوتا ہے اور ایک کفر ایسا ہے جس سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا. ایمان اور اسلام، مسلمان اور مومن کے الفاظ بھی انہوں نے اس میں ڈسکس کیے تھے. بہرحال انہوں نے آگے یہ لکھا تھا کہ یہ کفر کی کئی قسمیں اور مدارج ہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں کہ دائرہ انکار کی تنگی یا وسعت کے لحاظ سے ہر گروہ کے کفر میں فرق ہوتا ہے اور کفر دون الکفر کا مسئلہ بالکل درست اور برحق ہے. احمدیہ لٹریچر میں جب مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گئے اور غیر مسلم ہیں، بلکہ وہ کفر دون الکفر کے معنوں میں کہا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں، غیر مسلم نہیں، مسلمان ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیات سے فیض یاب ہیں، بلکہ وہ ایک معمور من اللہ کے انکار کی وجہ سے گناہ گار اور قابل مواخذہ ہیں. فوق الایمان اور ایمان کی اعلیٰ کیفیات سے محروم ہو گئے ہیں مگر اسلام کے وسیع تر دائرے میں وہ ہیں، اسلام کی سرحدوں کے اندر ہیں اور مسلمانوں کی وسیع تر تعریف میں شامل ہیں. چلے میں یہیں تک روک لیتا ہوں، اور بڑی اچھی اس میں ایکسپلینیشن اور بھی ہے. تو میں ان سے بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ گیا تھا کہ میرے نوٹس میں نے کہیں یہ لکھا ہوا تھا. تو جی سر اپنا ویسے تو کافی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے آپ لوگوں نے، لیکن ایک صرف چیز ہے کہ جو کافر کا جو فیصلہ ہے نا، یہ اللہ کی نظر میں کافر ہے. یہ جو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اور جس پہ اتمام حجت ہو جائے اور پھر بھی وہ اگر کوئی نبی اللہ کا آیا ہے اور اس پہ اتمام حجت ہو گئی ہے، اس کو نشان سارے نظر بھی آئے ہیں، پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، تو وہ کافر ٹھہرا، لیکن اللہ کی نظر میں، کیونکہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس پہ اتمام حجت ہوئی ہے، کس پہ نہیں ہوئی. تو یہ میں ایک چیز بتانا چاہتا تھا. ہاں، ہمیں کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، وہ پھر کفر دونے کفر. ہمارا کام یہی ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ جس طرح جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ وہ کفر کا فیصلہ کرے، اور ہم اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو ہم نے اس کو مسلمان ہی ماننا ہے. اب اگر جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ایمان نہیں لایا، اگر اس پہ
सारा पूरी तरह उस तक पैगाम पहुंच गया है और उसको निशान भी नज़र आए हैं, फिर भी वो ईमान नहीं ला रहा, तो वो काफिर ठहरा, लेकिन अल्लाह की नज़र में, ठीक है, ये अल्लाह को पता है कि उसको पूरी तरह उसको बात उस तक पैगाम पहुंचा है कि नहीं। और यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ना हकीकतुल वही में ये भी ये लिखा है कि और जो सिर्फ एक इजाज़त दी है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उस वक्त ज़ाहिरी पे दी है कि जो किसी को काफिर कहे, एक बंदा जो है दूसरे को काफिर कह रहा है तो उस पे कुफर का फतवा लौटेगा, ठीक है। लेकिन तो इस लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक उन लोगों को जिन्होंने हमें काफिर कहा या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को काफिर कहा, उस लिहाज से उन पे कुफर का फतवा लौटा। लेकिन साथ ही उन्होंने उस जगह ये भी लिखा है कि जो लोग उन मौलवियों से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, जो वो मौलवी उन पे कुफर का फतवा लगा रहे थे, उनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, तो हम भी उन्हें मुसलमान समझेंगे। तो जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि मैं अभी भी उधर ही हूँ। अभी जो मैंने आयत पढ़ी थी उसमें एक बात तो बड़ी साफ लिखी हुई है कि, और ये मुखातब भी जो है अवामुन नास है, कुरान मुखातब कर रहा है कि जो लोग नबियों में फ़र्क करते हैं कि भी हम इसको मानते हैं या इसको नहीं मानते, तो वो हकीकी काफिर है। तो इसमें एक बात तो बड़ी साफ है कि काफिर के हम जितने मर्जी दाएं बाएं करें, लेकिन ये बात साफ है कि काफिर और मुस्लिम की बात हो रही है। अब हम जो है वो इन लोगों को मुसलमान कहते हैं, इसमें कोई हतमी अगर कोई बात की जा सकती है तो अब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई हतमी बात की जाए या फिर हतमी बात किसी से ली जाए, और ताकि वो इसका जवाब बने। बाकी बातें हमने काफ़ी कर ली हैं। एक बात तो मैंने भी की कि भाई जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है उसको हम काफिर कैसे कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आयत का भी एक मसला है, तो उसका क्या करना है। फिर ये है कि अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो जवाब इसका हमें इस सवाल को, बल्कि हर सवाल को हमने फेस करना है, और इससे यानी कन्नी नहीं कतरानी, मुझे ये जवाब चाहिए हर सूरत में। उसका मैं टॉक मास्टर भाई, उसका ये है कि वो जो काफिर अल्लाह ताला बता रहा है ना, वो अल्लाह की नज़र में है, अल्लाह जानता है दिलों का हाल। अल्लाह ताला कुरान में मास्टर साहब काम नहीं है कि हम काफिर कहते फिरें, ये इजाजत हमें अल्लाह नहीं दे रहा। टाक मास्टर साहब मेरा फैसला कदों करना जे, मतलब कितना इंतजार करना है मैं ताकि फैसला इन्हां दे फतवा पहला लाओ अफजल भाई ते काफिर ने कि नहीं। अफजल भाई का मसला ये है कि कल तक ना गल पाया जे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਹਕੀਕੀ ਕਾਫਰ ਹੋ। हमें हक नहीं है टॉक मास्टर साहब, ये अल्लाह की नजर में टॉक मास्टर साहब हमें अल्लाह ने हक नहीं दिया ना, और तो भाई मैंने अल्लाह की नजर में सुन लिया, बस करें। तुसी वाकई टॉक मास्टर हो जनाब, वाकई। बात ये है कि जो कुछ मुझे इस वक्त आयत से समझ आई है, भाई आप तो पक्के काफिर हैं, कोई शक ही नहीं इसमें। बस गल हो गई जनाब। इस टॉक मास्टर साहब हुजूर ने लिखा हुआ है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि आप फरमाते हैं कि आपके नज़दीक जहन्नमी सिर्फ वो काफिर हो सकता है, वो काफिर है जिस पर इत्माम हुज्जत हो चुका हो, और फिर आपको इसके इत्माम हुज्जत हो चुका हो ना, तो फिर वो आपको झूठा जानता हो। वरना अगर किसी शख्स पर इत्माम हुज्जत नहीं हुआ और वो आपका मुकज़्ज़ब, तो इन पे हुआ है ना अफजल बड़ा साहब पे बात सारी सुन मास्टर साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ नहीं आना है शेरी साहब, और बात सुन लेना, बात सुनने अफजल भाई, अफजल बड़ा साहब जरा बात सुनने, बड़ी काम की बात है। और जिस पर इत्माम हुज्जत नहीं हुआ ना,
وہ جو ہے نا وہ مکذب اور منکر تو ہے، لیکن وہ قابل مواخذہ ہے، لیکن جہنمی نہیں ہوگا، جو حضور کی ادھر عبارت ہے نا۔ ریلیٹڈ نہیں ہے شری بھائی، ریلیٹڈ نہیں ہے اس ٹاپک سے۔ آپ کا کس آیت پہ آپ بات کر رہے تھے ٹاک ماسٹر صاحب؟ میں سمجھا وہی جو نہیں۔ حجرات کی؟ نہیں حجرات، ہاں حجرات، ہاں حجرات کی، وہ جس میں بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا۔ یہ کہا گیا کہ بھئی ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ کون سی تھی؟ میں نے سنی نہیں، میں بزی تھا تھوڑا سا، آ جا رہا ہوں۔ مجھے پھر نکالنی پڑے گی پھر۔ حضور نے یار وہ بتا دیں، میں لکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور نے مجھے یہ نہیں پتا، اس وقت آپ ہی نے بتائی تھی تو میں نے کھول کے دیکھی تھی، میں نہیں وہ دیکھتا تو ہوں۔ ہاں لیکن وہ تو میں حضور نے یہ بھی بیان کیا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ صرف دعویٰ سے انکار کرنے والوں کو کافر کہنا یہ صرف ان انبیاء کا کام ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ شریعت اور وہ جو جدید احکام لے کے آتے ہیں۔ تو وہ اول قسم کے، وہ جو اس کی دو قسموں جیسے پہلے بیان کیا نا اپنا ٹروتھ سیکر صاحب نے، کہ انہوں نے حضور نے وہاں پہ اس کو قسم اول کافر کی ایک اول قسم قرار دیا ہے کہ وہ ایسے انبیاء کا انکار جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، کوئی جدید چیز لے کے آتے ہیں۔ اور مسیح موعود کا جو انکار ہے وہ اس کو حضور نے اول قسم کا کفر قرار نہیں دیا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ شریعت کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں لے کے آئے، بلکہ آپ کا جو کفر ہے وہ اس کو انہوں نے دوسری قسم میں ڈالا ہوا ہے۔ اور حضور نے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جو دوسری قسم ہے وہ مسلمان کافر جو ہے وہ اول جو قسم اول ہے وہ غیر مسلم نہیں ہوتے، چونکہ وہ ایمان تو لے کے آئے ہوئے نا شریعت پر، وہ ایمان تو رکھتے ہیں، اور بلکہ ملت اسلامیہ کی جو ظاہری آپ کہہ لیں کہ چار دیواری ہے اس میں وہ شامل سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ قسم دوم کی وجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، جو غیر شرعی جو امتی نبی ہے اس کا انکار کر کے وہ قسم دوم میں ضرور شامل ہیں۔ جی اور یہ بات بالکل لاجیکل بھی ہے کہ یہ ظاہری طور پہ بھی ہے نا کہ اب جیسے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آیا ہوا تو وہ تو اسلام کی شرط ہے، کیونکہ اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سٹارٹ ہوا نا۔ اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں لایا اس کو ہم یہودی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، جو ان پہ تو رعایت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تو بڑی واضح بات ہے، ظاہری طور پہ نظر آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ یہی ہے، جیسے تمام حجت جو ہو جائے نا جس پہ، اور پھر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ کافر ٹھہرے گا، لیکن وہ اللہ کی نظر میں، کیونکہ یہ اللہ کو پتہ ہے، اور وہ اللہ کو پتہ ہے اور وہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ جی تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو سورہ حجرات کی بات ہوئی ہے نا، جس آیت کی بات ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مان لائے، ان کو کہو کہ یہ مان نہیں لائے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے یا اسلام قبول کیا، لیکن ایمان ابھی پوری طرح ایمان ابھی ان میں داخل بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان میں ایمان داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ ایون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتہ، ایسا کا ڈیسیجن انہوں نے بھی نہیں لیا کبھی، تو اور نہ انہوں نے کسی اور کو حق دیا ہے کہ ہم دوسروں کو کافر کہتے پھرے، خود ہی ڈیسیجن لیتے بڑے خدا بن کے کہ جیسے اس پہ اتمام حجت ہو گئی اور پھر بھی قبول نہیں کر رہا، یہ حق ہمیں نہیں ہے۔ سر جو اصل میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی، یہ بھی خیر ہم ٹاک ماسٹر بھائی کی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، لیکن دیکھیں جو 1974 میں یا 1953 میں جو ایشو ہوا تھا نا، وہ اصل میں ایک ٹیکنیکل بات تھی، اور وہ اس چیز کو اصل میں 1953 میں ایشو یہ اٹھ گیا تھا کہ مسلمان کی تعریف نہیں کر پائے تھے مسلمان علماء، وہ ان سے ہو ہی نہیں پائی، اور حتیٰ کہ جسٹس منیر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک کو مان لوں تو باقیوں کو کافر قرار دینا پڑے گا، جو تعریفیں انہوں نے مسلمان کی کر کے دی، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو ان سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب 1974 کی کارروائی ہوئی ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ درپیش جب ہوا، تو انہوں نے بجائے مسلمان کی تعریف کرنے کے، جو جماعت نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کی تعریف کر دیں، انہوں نے اس کی جگہ غیر مسلم کی تعریف کر دی، مسلمان کی تعریف نہیں کی، غیر مسلم کی تعریف کر دی،
کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ غیر مسلم. لیکن مسلمان کی تاریخ تو یہ انہوں نے پینترا بدلا تھا، اور یہ ایک انٹلیکچوئل بددیانتی تھی کہ آپ کو جو اصل چیز کو حل ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا، اور دوسری طرف چلے گئے غیر مسلم کی عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو غیر مسلم قرار دے دیا، کیونکہ احمدیہ جماعت جو ہے خاتم النبیین یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود مانتی ہے. تو ایک عقیدے کی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو یہ عقیدے کا اختلاف ہوگا وہ غیر مسلم. لیکن مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جو اصل ایلیفینٹ ان دا روم تھا اس کو یہ ایڈریس نہیں کر پائے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ رہا. اس میں بھی 1974 میں بھی اس چیز کا بڑا تذکرہ ہوا تھا، اور حضرت صاحب نے اس چیز کو بیان کیا تھا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایمان کی درجے بھی فوق الایمان اور دون الایمان، اسی طرح کفر کے درجے جو ہیں دون الکفر، اور دوسری جو ہے ایک وہ کفر ہے جو کہ ملت اسلامیہ سے آپ کو خارج نہیں کرتا، اور دوسرا وہ کفر ہے جو کہ ملت اسلامیہ سے خارج کرتا دیتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ کا انکار کرنا، وہ آپ کو اس میں آدمی ملت اسلامیہ میں بھی نہیں رہتا. لیکن یہ جو باتیں ہیں ان چیزوں کو ایڈریس نہیں اس وقت کاروائی میں نہیں کیا گیا تھا. اور یہ جو مکالمے ہوئے ہیں یہ بڑے پڑھنے والے ہیں، اور اسی طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. بیا کی حاکمیت کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے. جھجکتے کدھر ہے؟ انہوں نے جھجکنا ہے تو بس پہ. میں کہا پھر ایک باری انہاں تے پھر میں جماعت کھول دیا نا کہ جڑے کلٹ دے وچ بیٹھے نے بیسیکلی کلٹ ہے کیا؟ نہیں یار، جو آپ نے وہ بات کی ہے نا کہ ان کا خلیفہ بھی ادھر بیٹھتے مقبرے میں. اوے یار انہوں نے خلیفہ ہی نہیں جنت چاہ گیا. جی پیچھے بچے گا کون ہے پھر؟